السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی تلاش۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کی کتاب 8ویں کلاس کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ پیارے بچوں، اس میں جو واضح کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سبق نثر کی قسم میں لکھا گیا ہے۔ ہمارا نصاب اردو کا 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نظم اور دوسرا نثر۔ نظم کے متعلق آپ حمد و نعت میں پڑھ چکے ہیں اور آگے مزید اس کی اقسام کو پڑھیں گے، لیکن اب ہم نثر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ نثر میں نظم کی طرح وزن کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ ایک تسلسل عبارت کا نام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی پیغام یا کوئی اصلاح کا کام یا پھر کوئی ہدایت وغیرہ یا نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نثر کا حصہ، اس میں ہم سبق کا نام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو پیارے بچوں، اس میں خاص الفاظ کون سے ہیں؟ اس میں خاص الفاظ اشرف المخلوقات۔ اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا ہے۔ تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا، اپاہج، معذور، بدرجہ تم، مکمل طور پر، ٹھیک ہے۔ ذو النورین، ذو النورین حضرت عثمان کا لقب ہے۔ یہ لقب کیوں ہے ان کا؟ آگے جا کر ہم ایک کوسچن میں پڑھیں گے۔ غنی، مالدار، کروبیاں، فرشتے، دار فانی، عارضی گھر، گہوارہ، ماں کی گود، نذیر، نمونہ، نچھاور کرنا، قربان کرنا، موت کا نزع، موت کا عالم، مرطوب، باندھا ہوا یا بندھا ہوا، خوشنودی، رضامندی، خوشگوار، دل پسند یا خوشی کا باعث بننے والا۔ پیارے بچوں، یہاں ہم نے خاص الفاظ پڑھے، اور نیکسٹ آپ کے سبق کے یعنی آپ کی کتاب کے لاسٹ پر کچھ لغت دیے جاتے ہیں، یعنی الفاظ معنی دیے جاتے ہیں سبق کے متعلق، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں کتاب کے لاسٹ پر دیا ہوا ہے الفاظ کے معنی۔ اپاہج، معذور، یہ ایسا شخص جس کے جسم کے کسی حصے میں نقص ہو۔ اشرف المخلوقات یعنی انسان، اثار، دوسروں کے فائدے کے لیے قربانی دینا، اخوت، بھائی چارہ، انس، محبت، ہمدردی، آڑے وقت، مشکل وقت، بدرجہ اتم، کامل ترین درجہ، بنو، بن کی جمع، جنگل، بنو، بن کی جمع، بے مثل، کسی کی جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ترجیح، فوقیت، تفریق، فرق، تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا، حاجت، ضرورت، خاطر خواہ، قابل ذکر، خلوص نیت، نیک نیتی، خوشنودی، رضا، خوشی کی لہر دوڑنا، بہت زیادہ خوش ہونا، دار فانی، فنا ہونے والی جگہ، دنیا، دام، قیمت، مول، دستیاب، موجود، میسر، ذو النور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب، یعنی 2 نوروں والا، روح پرواز کرنا، وفات پا جانا، سخاوت، پیاسی، سلوک، برتاؤ، طرز عمل، شہرازہ، اکٹھ، اتحاد، تصدیق یا صدیق، سچا، حضرت ابوبکر صدیق، صفت، خوبی، غنی، دولت مندی، فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فروغ، بڑھانا، فعل، عمل، قحط، خشک سالی، قلب، دل، کرامت، مفید، کرہانہ، درد سے ہائے ہائے کرنا، کروبیاں، فرشتے، گہوارہ، اچھا یہ ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، بچے کو سلانے کے جھولے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مانت، مشابہ، مبتلا، پکڑا ہوا یا گرفتار، مخلوق، پیدا کیا گیا، مداوا کرنا، علاج کرنا، مربوط، ربط کیا گیا، ممتاز، نمایاں، منہ مانگے دام،
یعنی جو قیمت آپ منہ سے مانگے وہی آپ کو مل جائے. ناطے رشتے نچھاور کرنا، نثار کرنا. نذرانہ تحفہ دینا. نزا جان کنی یا دم توڑنا. نظیر نمونہ مثال. بچوں اس کے جو ساتھ میں مزید معنی تھے وہ میں نے اس لیے نہیں پڑھے کہ آپ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. اگر آپ خاص الفاظ اور یہاں سے جو آپ کی بک کے لاسٹ میں دیے ہوئے ہوتے ہیں معنی اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر آپ کو سبق پڑھنے کے بعد کوئی بھی الفاظ کے معنی میں مشکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. چلے چلتے ہیں ہم اب اپنے سبق کی جانب. بچوں اس سبق میں جو اہم ترین بات ہے یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کا ادب کرنا چاہیے. سب کے ساتھ حسن سلوک سے یعنی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. محبت اور اخوت یعنی بھائی چارے کا گہوارہ ہر جگہ کو بنانا چاہیے. احسار یعنی دوسروں کے لیے قربانی دینی چاہیے. دوسروں کے لیے رحم دلی کرنی چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسلامی روایات میں ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ اپنے بعد اپنے مخلوق کے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ لوگوں پر فرض ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی اپنے بھائی بہن یا اپنے ساتھ میں رہنے والے پڑوسی اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا ادب سے پیش آئیں. ان کے لیے محبت، اخوت، احسار اور قربانی، سخاوت کی ہوا درکار لائیں. مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ملتا ہے. اور ٹھیک ہے، اس سبق کا یہ معنی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آنا ہے اور ایک اچھا معاشرہ آپ نے اپنے ارد گرد پیدا کرنا ہے. چلیں جی اب ہم اس کی مشق کریں گے. مشق میں مندرجہ ذیل سوالات کی مختصر جواب دینے ہیں آپ نے. حضرت غنی، پہلا ہے جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی؟ انہوں نے جی حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے دگنے نفع کی پیشکش کی. اچھا جی نیکسٹ ہے جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ منافع کہاں سے مل رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا. جنگ یرموک میں صحابہ نے کس احسار سے کام لیا؟ جنگ یرموک میں جب سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے تو ایک پانی پلانے والا جب ایک زخمی صحابہ کے پاس آیا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ دوسرے کی طرف جاؤ، اسے پانی پہلے پلاؤ. جب دوسرے صحابہ کی طرف گئے تو انہوں نے تیسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں پانی پلایا جائے. لیکن پانی پلانے والا جب تیسرے کے پاس پہنچا تب تک وہ ان کی روح اس دار پانی سے کوچ کر گئی تھی. اور جب وہ دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، اور جب وہ پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے تھے. اس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی جان کو نہ دیکھتے ہوئے، اپنے درد کو نہ دیکھتے ہوئے دوسروں کے بارے میں سوچا. ٹھیک ہے، یہ احسار یعنی دوسروں کے لیے قربانی دینے کا انہوں نے کام سر انجام دیا. نیکسٹ ہے جی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر بیٹے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے. اخوت، بھائی چارے کا، محبت کا، امن و امان کا اور سلوک کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی کی آج مدد کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وقت کبھی ہم پر ایسا آ جائے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ہمیں دوسرے کی ضرورت ہو تو ہمیں دوسرے سے مدد لینی پڑے. تو جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو دوسرا بھی آپ کو آپ کی برے وقت میں مدد ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، دوسروں کا سہارا بننا چاہیے آپ کو. جی نیکسٹ ہے جی طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طالب علم ایک دوسرے کی مدد اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے پڑھنے میں مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی مالی حیثیت ہے کہ کوئی غریب بچہ ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ ہے آپ کی کلاس میں جو اپنی فیس جمع نہیں کروا سکتا، آپ اس کی فیس جمع کروا کے اس کی مدد کر سکتے ہیں. آپ اسے کوئی بچے کو کام سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو آپ کام سمجھا کر یا اس کی ہیلپ کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کے دماغ میں کچھ اور طریقے اور آپ نے کسی کی مدد دوسرے طریقوں سے کی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا.
نیکسٹ ہے جی بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. بحیثیت انسان ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ سخاوت، امن، بھائی چارے کا، اخوت کا اور احسار کا رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جی نیکسٹ ہے جی درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. تو جی پہلے ہم پڑھتے ہیں جی ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے 1000. حضرت ابو بکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال راہ خدا میں پیش کیا سارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی دگنے نفع کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا. کتنا کیا جی؟ نفس. نیکسٹ ہے جی مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. کرامت مفید، خاطر خواہ قابل ذکر، اثار قربانی دینا، سخاوت فیاضی. سخاوت ہوتا ہے فیاضی یعنی کسی کے ساتھ رحم دلی کرنا، کسی کو کوئی پیشکش کر دینا. اپاہج معذور، نظیر نمونہ مثال. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی اس سبق میں مختلف مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درجہ ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، وہ کون سے ہیں ان کے معنی تحریر کریں. ٹھیک ہے. خاتم النبین کون ہے جی؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یعنی تمام نبیوں پر مہر. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول. سرور کائنات یعنی کائنات کے سردار. رحمت دو عالم یعنی دونوں جہان کے لیے رحمت. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اگلے صفحے کی طرف. نیکسٹ ہے جی درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. مخلوق کے متضاد یعنی الٹ ہے جی خالق. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. نیکسٹ ہے جی خوشگوار. خوشگوار کے متضاد ہے ناخوشگوار. گرمیوں میں ہوا چلنے پر موسم خوشگوار اور دھوپ تیز ہونے پر ناخوشگوار ہو جاتا ہے. بلند کا متضاد ہے جی پست. جس کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ غرور یا تکبر میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پستی بھی دکھاتا ہے. خشک کا متضاد ہے جی تر. خشک یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خشک سالی پر تمام اناج خراب ہو جاتا ہے اور تر ہونے پر یعنی بارش ہونے پر اناج کھل اٹھتا ہے، یعنی کہ اناج کی پیداوار اچھی ہو جاتی ہے. سخاوت اور بخل. ہمیں دوسروں کے ساتھ سخاوت سے پیش آنا چاہیے، بخل یا بخیل نہیں بننا چاہیے. انسانیت کا الٹا جی حیوانات. انسانوں کو انسانیت سے کام لینا چاہیے، نہ کہ وہ حیوانات بن کر حیوانیت سے کام لیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی سبق میں درجہ ذیل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم نمبر الف کو کالم نمبر یعنی بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین. بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی اب آپ نے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا. درست. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا. غلط. زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا. درست. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دیں گے، یعنی 7 یا 7 لکھا ہے، ویسے تو 10 دیں گے ہم. ٹھیک ہے. یہ ہے جی غلط. فتح مکہ کے موقع پر اثار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے. غلط. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی اگلے پیج پہ.
جی تو مناسب الفاظ لگا کر آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی ڈیش مثالوں سے بھری پڑی ہے، روشن مثالوں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ڈیش دی ترجیح۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ڈیش کی بے مثل تاریخ رقم کی سخاوت، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں اظہار۔ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنے والے معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مرطوب ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے نکاح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، ٹھیک ہے، 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ یہ جی کچھ محاورات ہیں، یہ آپ نے خود پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ یہ جملوں میں محاورات ہیں جو ان کو آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے، انڈر لائن کر دینا۔ یہاں پہ ہے جی، پانی پانی ہو گیا، بغلیں جھانکنے لگا، عزت خاک میں مل گئی، ڈکار تک نہ لی، رنگ میں بھنگ ڈال دی، اور جی عید کا چاند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی خط کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ خط درجہ ذیل مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کون سے حصے ہوتے ہیں؟ لکھنے کا مقام اور تاریخ، یعنی کہ آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ تاریخ اور مقام کے کس جگہ سے آپ یہ لکھ رہے ہیں خط، ٹھیک ہے۔ القابات اور آداب، یعنی کہ جو بھی ابو کے نام ہو، خالہ چاچی جس کے نام بھی ہو، وہ لکھ کر سلام وغیرہ آپ کرتے ہیں، آداب کرتے ہیں۔ خط کا مضمون لکھتے ہیں، یعنی کس وجہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں، وہ وجہ وغیرہ لکھتے ہیں، اس کا مضمون۔ اختتام پر آپ گھر والوں کو یا ان کے چاہنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں یا اپنے چاہنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جس کو خط لکھا ہوتا ہے یا ان کا نام لکھنے کے بعد اپنا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر اس میں مکتوب نگار میں، یعنی کہ جس کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا پتہ بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو بچوں، یہ آپ کا سبق آج کا مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سوال درپیش ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔